हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, कहिएगा, वजीर आजम कह रहे हैं कि कोई -1 नहीं होने जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर -1 नहीं होने जा रहा है तो वजीर आजम साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जैसे ऑपोजिशन कह रही है कि अगर मामलात इतने सीधे होते तो वजीर आजम को इशाइये की ज़रूरत नहीं थी। वजीर आजम MNA से मुलाकात कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं की। नहीं, सिर्फ वो मुलाकात नहीं कर रहे बल्कि 28 अरकान तो ऐसे हैं जो इशाइये में जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, और असद उमर साहब और जुल्फी बुखारी और असद कैसर साहब उनके पास गए और वो बहुत ताख़ीर से कोई 9:30 बजे के बाद इशाइये में शरीक हुए। और सबको मालूम है इस्लामाबाद में भी, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी वो लोग कौन थे और किस घर में वो जमा हुए थे और क्या उनके मुतालबात थे। देखिए, बात ये एक बुनियादी तजाद पाया जाता है। वो तजाद ये है कि एक तरफ तो आप स्टेटस को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप स्टेटस को की जो कुव्वतें हैं उन्हीं की मदद चाहते हैं। यानी जो लोग बलूचिस्तान से और जनूबी पंजाब से और कबायली इलाके से और दूसरे मुख्तलिफ इलाकों से उनके साथ मिले, तो इस बुनियाद पर मिले कि भाई इनकी हुकूमत कायम होने वाली है, वो तमाम फ़वाइद समेट सकेंगे जो हमेशा वो समेटते रहे हैं, वो तमाम ज़्यादतियाँ कर सकेंगे आवाम की कीमत पर। और उसमें एक बिल्कुल सामने की बात यह है कि जो तरक्याती काम हैं वो उनकी इजाज़त से हों, उनकी कंसेंट से हों, और उसमें औसतन जो है 20-25% कमीशन उन्हें मिले, उनकी मर्जी के ठेकेदार हों। ये इतना बड़ा तजाद है कि इसको साथ लेके नहीं चला जा सकता। वज़ीर आज़म साहब का मसला ये है कि चीज़ों को समझते वो कम हैं और जोश व जज्बा उनमें बहुत ज़्यादा है। जोश व जज्बा तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसमें फ़हम व फरासत भी होनी चाहिए ना। तो -1 क्या, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनकी पार्टी, उन्हें हटा दिया जाए और उनकी जगह महमूद कुरैशी जैसे आदमी को बिठा दिया जाए, जो कि इमरान खान में तो फिर भी कोई ठोस एक वजूद है। शाह महमूद कुरैशी तो बिल्कुल कागज़ के बने हुए आदमी हैं और 150-200 साल से वो अंग्रेज़ों और सिखों के साथ चलते आए हैं और हर हुकूमत की हमायत उन्होंने की है। उसका इससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इमरान खान को काम करने का मौका देना चाहिए, गलतियाँ जो वो कर रहे हैं उसकी निशानदेही करनी चाहिए और मशवरा उन्हें ठीक मिलना चाहिए। यहाँ तक तो बात उनकी ठीक है कि इससे क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमने ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेकर अब तक हर हुक्मरान को हटाया और उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। असल में तो सीधे रास्ते पर चल। आप ऑपोजिशन में कोई दमखम देखते हैं? वो बात तो करते हैं कि हम हर आईनी हरबा इस्तेमाल करेंगे इमरान खान को पीछे करने के लिए, -1 के लिए। क्या ऑपोजिशन में कोई दमखम है कि वो -1 के लिए कोई तहरीक चला सकते हैं? ये कोशिश तो वो कर रहे हैं और जिनके पाँव छूने चाहिए छू रहे हैं, जिनके घुटनों को हाथ लगाना चाहिए वो लगा रहे हैं, लेकिन दमखम कहाँ से आएगा? यानी एक साहब हैं, उन्होंने शहीदों के लिए जो मुख्तर ज़मीन थी वो अलाट कराई है, और एक साहब हैं जो कहते थे मेरा नाम बदल दीजिएगा, नाम अब उनका बदल चुका है, अब उन्हें TT कहा जाता है। TT के ज़रिए 7 अरब रुपए उनके हैं। और एक साहब जो हैं वो हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमेरिका के साथ राब्ते में हैं और मतलब जो जायदाद उनके वालिद साहब ने बनाई है उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, और उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि करप्शन के केसेस की ख़त्म किए जाएँ। अपोजिशन में कोई दमखम नहीं है, यानी जो सामने नज़र आ रहे हैं लोग, लेकिन अवाम नाला हैं। अवाम इसलिए नाला नहीं है कि ये कोरोना का मसला कोरोना का मसला तो सारी दुनिया में है, और मेरा ख्याल है कि महंगाई भी जो लोग सूझबूझ रखते हैं वो समझते हैं कि हालात ऐसे हैं, महंगाई भी कुछ न कुछ बढ़ेगी। लेकिन एक परेशानी लाहक है तमाम फाल तबकात में, सूझबूझ रखने वालों में, कि हुकूमत की कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं कोई सूझबूझ और हिकमत अमली और हिकमत और दानिश नज़र नहीं आती। और नज़र कहाँ से आए? सही, जब मामलात फयाजुल हसन चौहान से लेके जुल्फी बुखारी तक के हाथ में हो कि पता नहीं ये मखलूक कहाँ से इन्होंने पैदा किया है, कहाँ से हासिल किया है। इस तरह के लोग मुल्क नहीं चलाया करते।
جی ٹھیک ہے، سعدیہ افضال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ افضال صاحبہ کہیے گا، کیا وزیر اعظم کو ضرورت تھی اس -1 کا جو معاملہ اٹھا ہوا تھا اپوزیشن کی جانب سے بار بار اٹھایا جا رہا تھا کہ اس کو رسپونڈ کرتے، کیونکہ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی بہت بہتر طریقے سے رسپونڈ کر چکے تھے؟ دیکھیے بالکل وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک تو یہ خاصیت رہی ہے کہ بہت ساری وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اوبویسلی بلنٹ ہونے کی وجہ سے جو لوگ شاید ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں جو پرسوں کا ڈنر تھا جو MNAs کے لیے تھا اور اتحادی جماعتوں کے لیے تھا، وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے بہت کلیئرلی یہ بات کی اور وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ جو رپورٹ بھی ہوا میڈیا میں کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو یکا کیا ہوا کہ اب وزیر اعظم کو یہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جس میں انہوں نے -1 کا تذکرہ کیا اور اپوزیشن کو اور سبھی لوگوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی اگر -1 ہو بھی جاتا ہے، اگر وہ کرسی سے ہٹ بھی جاتے ہیں تو ان کی جگہ بھی اگر کوئی آتا ہے تو احتساب سے جان نہیں چھوٹے گی، احتساب کا جو عمل ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں وہ کہا جاتا ہے، محاورہ ہے کہ اگر کہیں پر آگ ہو تو دھواں بھی وہیں سے اٹھتا ہے، تو یہ بلا وجہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کی۔ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ صرف یہ نہیں ہے، وہ ڈیمانڈ نہیں ہے جو اپوزیشن نے کی ہیں۔ آپ وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو گزشتہ کی کابینہ کی میٹنگ کے اندر جس کی بازگشت ابھی تک جاری ہے اور کابینہ کے اندر سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واوڈہ صاحب کے حوالے سے جو چیز رپورٹ ہوئی میڈیا میں آئی کہ انہوں نے دو اہم وزیروں کی طرف اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کرسی پر جو ہیں وہ بیٹھیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی سازش بھی ایسی ہوتی ہے، یہ بھی میڈیا میں رپورٹ ہوا کابینہ کے اندر سے۔ تو یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، آپ اس کے ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ صرف اور صرف اپوزیشن کی خواہش نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی جو کابینہ میں ہیں یا ان کی جماعت میں ہیں یہ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ کسی کی خواہش یا خام خیالی تو ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو اس کے بارے میں علم بھی ہے، اگر علم نہ ہوتا، اگر وہ اس چیز سے واقف نہ ہوتے تو آج اتنا کلیئرلی وہ یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ ان کو تمام چیزوں کا علم ہے کہ ان کے خلاف یا ان کی کرسی کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف کہاں کہاں اور کون کون سازش کر رہا ہے، اس سے بے خبر بالکل نہیں ہے۔ اور آج انہوں نے ان لوگوں کو وضاحت کے ساتھ پیغام بھی کیا۔ جو شاہ محمود قریشی کا آپ نے ذکر کیا، شاہ محمود قریشی کی اس کابینہ میٹنگ کے اندر سے ان پر جو تنقید ہوئی، ان کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں، اور کل جو ان کا جوش تھا، جو ولولہ تھا، وہ جو قومی اسمبلی میں آپ کو نظر آیا ان کی تقریر کے دوران، تو یہ بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ ایئر کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے یا وضاحت دینے کے لیے کل کی ان کی جو تقریر تھی وہ بھی اس میں اس کی انڈیکیشن آپ کو نظر آئے گی۔ عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے کہ کیا وزیر اعظم کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت تھی اس پوری بحث کو خود ڈسکس کرنے کی اسمبلی کے اندر کہ -1 نہیں ہونے جا رہا، جب گزشتہ روز بھی اس پر بات ہو گئی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تفصیل سے اس پر بات کر چکے تھے، یا پھر وزیر اعظم انسیکیور فیل کر رہے ہیں اس لیے بات کرنا ضروری سمجھا؟ جی مجھے تو اس سے کوئی عدم تحفظ کا شکار نظر آیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب ان کے خلاف DNA کی موومنٹ چل رہی تھی تو انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ اسی کا شاید عمران خان صاحب کو کسی نے ایڈوائز کیا ہوگا کہ یہ اس سے کچھ ایسی وہ آ سکتی ہے تکبر کی جو شاید علامیہ کو اچھی نہیں لگتی ہیں ایسی باتیں، تو انہوں نے میرا خیال ہے خدا خوفی میں بات کر دی۔ ویسے تو کوئی ایسا عمومی طور پہ تو کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں ہے، -1 کی اپوزیشن لگی رہتی ہے، شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں، اور نام بھی اکثر اس معاملے میں شاہ محمود قریشی کا آتا ہے جو بڑے پرزور انداز سے کی تردید کر رہے تھے۔ تو دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہی جو میں نے کہا روحانی، یا یہ ہے کہ وہ جو اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے حکمران جماعت کے اتحاد میں، خود حکمران جماعت کے لوگ ناراض ہیں، اور اپنے شیعہ کے موقع پہ بھی ان کو 15 لوگوں سے ان کا تعلق پارٹی سے ہے، انہیں آرام کرنے کی کوشش کرنی پڑی۔ اور ایک اور تبدیلی یہ ہے کہ اب خان صاحب نے بالآخر یہ بعد از خرابی بسیار اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کو قومی اسمبلی میں خود آنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں نہ بھی ہوا، میری پارٹی سے کوئی بھی شخص ہوا
تو بھی نظریے پہ قائم رہے گا؟ کیا پارٹی قائم رہے گی اگر وزیر اعظم ہی نہ رہے، عمران خان ہی نہ رہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ پارٹی تو عمران خان کے ارد گرد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ موقع پر اس پارٹی میں خاصی تعداد میں، تو وہ تو دیکھیں گے کہ پانی کا بہاؤ کس طرف ہے، اس کے مطابق ہوگا۔ اس میں کوئی آئیڈیالوجی کا کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے، اور خود عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ کرپشن کے کہتے تو ہیں، لیکن اصل مقصد تو ان کا یہ ہے کسی طریقے سے کرپشن کے نام پہ پی 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 اور پی ایم ایل ان دونوں کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد وہی میدان میں رہ جائیں، تو وہ اسی ایجنڈے پہ وہ آگے چل رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہارون الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سعدیہ افضال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔